سے استعانت مدد طلب کرنا ہو، استعاذہ بنا طلب کرنا ہو، اسے پکارنا ہو، اس سے دعا کرنی ہو، جتنی بھی عبادت کی قسم ہے اس کا ذکر کرنا ہو، زبان کی عبادت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. اسی طرح انسان جو جسمانی عبادت ہے، نماز کرنا، رکوع سجدہ، اس کے گھر کا طواف کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. چاہے مال سے عبادت ہو، اس کی راہ میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اس کی رضا کے لیے اس کی رضا کے لیے قربانی کرنا، منت ماننا، یہ تمام چیزیں جو ہیں عبادات ہیں. اس کے بغیر خواتین تک آواز نہیں جاتی ہیں؟ اس کے بغیر جاتی ہے. اس کے بغیر چلے جاتی ہیں؟ نہیں، اس کے بغیر نہیں جائے. اچھا، نہیں یہ ٹھیک ہو گیا. اصل میں وہ منع ہوا اس کو اس لیے کیونکہ اگر دیوار قریب ہے انسان وہاں بیٹھ کے زور سے بولے نہیں وہ اس کو اسی لیے باہر رکھا کہ وہاں آج کام لے کمرے. اچھا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام ہو، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری، سب سے افضل سید ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ کرتے رہیں گے آپ کو اللہ ثانی کرے. ان کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، مہاجرین و انصار، ان کے ازواج مطہرات، اہل بیت، اور جنہوں نے بھی اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی تا قیامت، ان سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے جو ہے تاخیر بھی ہو گئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو بنا کسی تفصیلی تمہید کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو یہاں ماہانہ درس ہوتا ہے ہمارا سرائے عالمگیر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دیں جو اس کا انتظام کرتے ہیں، اور ہمیں بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو درس کا عنوان ہے وہ ہے تعویذ گنڈے، جو بہت مشہور ہیں، تعویذات لوگ پہنتے ہیں، جس کو جو ہے تمائم بھی کہا جاتا ہے عربی میں، جو تمیمہ کی جمع ہے. اسی طرح جو دم جھاڑ ہیں، جو رقیہ کہلاتا ہے عربی میں، ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا کرنے کے احکام ہیں کتاب و سنت میں، اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان تعلق سے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کچھ بنیادی چیزیں جو ہر مومن مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. فرمانے والی تعالیٰ ہے فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کسی ایسے کو نہ پکارنا اللہ تعالیٰ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، آئی بھی بلا کو بھی نہیں ڈال سکتا، اور نہ آپ جو فائدہ طلب کرتے ہیں چاہتے ہیں آپ کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کی اجازت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. فَإِن فَعَلْتَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے، جو کہ تمام مخلوقات کے لیے جو ہے اور تمام لوگوں سے خطاب ہے اس تعلق سے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے دعا کی، پکارا اللہ کے سوا کسی اور کو جو نہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں سے ہو. یعنی ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، کہ دعا کرنا عبادت ہے جس میں اللہ کے سوا غیر کو شریک کیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہی ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. پھر اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کوئی سوچنے والا یہ سوچے کہ اللہ کے سوا ہم ایسوں کو تو نہ پکاریں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ایسوں کو تو پکار سکتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک ہیں. جس طرح سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو آگے یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس سے اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اس مشکل کی کشائی، اس مشکل کو دور کرنا اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے.
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی خیر بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. اللہ آپ پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے، نعمت بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے نعمتیں، خیر بھلائی. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہو ان لوگوں سے کہ دیکھو تو ذرا کہ جنہیں بھی تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کرے، مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن، کیا وہ جو ہیں جنہیں بھی تم پکارتے ہو، مذکر ہوں مؤنث ہو، جن کی بھی انسان عبادت کرتے ہیں، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نقصان کا ارادہ کریں، حل ہن کاشفات الضر، کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں، وَإِنْ أَرَادَنِي بِخَيْرٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِ، اور اگر اللہ کوئی خیر کا ارادہ کرنا چاہے، مجھے نفع پہنچانا چاہے، کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایک مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، تبھی کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو اعتماد، توکل، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اللہ پر، اور اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کسی بھی چیز کے اندر کوئی نفع اور نقصان نہیں، چاہے وہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے تعویذ ہو یا اس کے علاوہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. جبھی تو ہم یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی اس کے معنی پر ہم نے غور کیا؟ لا حول ولا قوت، یعنی کسی بھی برائی کو پھیرنے کی طاقت یا گناہ سے بچنے کی طاقت، کوئی مصیبت آ رہی ہے اس کو ہٹانے کی طاقت، لا حول، اسے پلٹنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے کسی خیر کو پانے کی، کسی اچھائی کو کرنے کی، اپنا فائدہ آپ کرنے کی، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذو القوت المتین ہے، بہت طاقتور ہے، اسی سے ہم مانگتے ہیں. تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو ایک مومن مسلمان رکھتا ہے، جس کی تعلیم تمام انبیاء و مرسلین دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی تو توحید کا اصل ہے. اللہ پہ توکل، بھروسہ، اس سے محبت، اس سے امید، اس سے ڈرنا، یہی تو اصل آپ کے ایمان اور توحید کا تقاضا ہے. اور اس کے مخالف جتنے کام ہیں، ایمان کو کم کرنے والے ہیں، شرک ہیں، یا اسلام سے ہی نکال دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے. تو چاہے مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو یہی تعلیم دیتے رہے زندگی بھر. اور خوش نصیب ہے جو اسے سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے. تو ایک چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی توحید اچھی طریقے سے سمجھائی. یہ باتیں میں کیوں اس موضوع میں بیان کر رہا ہوں؟ جب تک یہ مضبوط آپ کا نہیں ہوگا، بعض والی چیزیں سمجھ میں آنے بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں. تو یہ عقیدہ اپنے اندر مضبوط بٹھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے بچے، اے چھوٹے پیارے بچے، جو آپ کے چاچا کے بیٹے تھے، کزن تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو کہا کہ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، بڑی اہم باتیں جو تم اپنے پلے باندھ لو ساری زندگی کے لیے. فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظ، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچو. یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. بہت سارے لوگ اسی میں جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ وہ خود اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں کسی طرح ایسے ہی کام بن جائے ہمارے، نہ اس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا پڑے، نہ اس کی فرمانبرداری کرنی پڑے، اور جو ہے کوئی فلاں چیز دے دو، فلاں کھول کے پلا دو، یہ لگا دو، تو یہ اس طرف شیطان لے جاتا ہے انسان کو. لیکن ایک اصول بتا دیا کہ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس کے اوپر عمل کریں. جتنا ہو، انسان کمزور ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کوئی گم نہیں ہے نعوذ باللہ آپ سے کہ اب وہ آپ کا مددگار نہیں رہا، یا آپ چھوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چاہے آپ جتنے دور اور نافرمان ہو جائیں، پھر بھی آپ اللہ کے بندے، اسی کی طرف لوٹنا ہے.
تو کہا کہ اللہ کی جب حدود کی حفاظت کرو گے اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. جب مدد کی ضرورت ہے اللہ موجود ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. جب تکلیف پریشانی میں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے, اس کی ذات عظیم ہمیشہ موجود ہے. آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی مانگو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد طلب کرو, استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں اسباب سے بالا تر. ابھی میں نے دوست کو آ کر یہاں کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں, تو یہ تو کوئی شرک نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنے کا قائل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اس طرح کیا کرو. جب اس سے منع کیا جائے قرآن و سنت سے, تو آپ بھی تو مدد مانگتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں گلاس پانی پلا دو, کسی کو کہتے ہیں میرا فلاں کام کر دو. یہ تو اسباب کے تحت ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. اسباب سے بالا تر جو موجود نہیں, جو ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں. آپ کہیں بارش برسا دیں, کوئی اولاد دے دے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو یہ کرنا جو ہے وہ شرک ہوگا. یہ جو استعانت ہے یہ منع ہے. جب یہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کرواتا ہے آپ کے عقیدے کو پختہ کرانے کے لیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ کر بھی اس عہد سے پھر جاتے ہیں, لیکن اس کا عہد کرایا جاتا ہے. ایاک نعبد کا کیا معنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. اور ایاک نستعین کا کیا معنی, اے اللہ ہم تجھ سے ہی استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں, تیرے سوا کسی سے نہیں. تو یہ بھی عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جس کو الگ سے ذکر کیا. عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں, استعانت بھی اسی سے کرتے ہیں. آگے فرمایا وَعْلَمْ, یہ جان لو, لو ان الامہ, اگر پوری کی پوری امت انسان جن سب مل کر کوشش کریں, اجتماعات جمع ہو جائیں, علی ان ينفعوک بشیء, تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں, لم ينفعوک بشیء الا ما قد كتب اللہ لک, وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کے ہاتھوں میں ہے. وَلَوْ اجْتَمَعَتْ, اگر وہ سب جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, لم يضروک بشیء, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, الا ما قد كتب اللہ علیک, مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں, چاہے سب جمع ہو جائیں اگلے پچھلے. جس طرح انبیاء کرام کی زبانی قرآن میں ہے, نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے کہ اپنی قوم کو کہتے کہ تم سب جمع ہو جاؤ, میرے خلاف سازش کرو, مجھے مارنے کی کوشش کرو, اپنے سارے یار ساتھی ملا لو, میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, وہی مجھے بچانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی. آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف, کہ قلم اٹھا لیے گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے قلم لکھ لیے ہیں, اور جو صحیفے جن کے اوپر لکھا ہے وہ خشک ہو گئے, یعنی جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا, فائدہ ہو یا نقصان, چاہے سب جمع ہو جائیں, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. تو جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے, کس کی طرف دیکھنا چاہیے, کسے پکارنا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس نے سب کچھ لکھا ہے, جس کی مرضی چلتی ہے. آگے دوسری روایت میں اس کے فرمایا کہ اگر اللہ کی حدود کی حفاظت کرو گے اپنے سامنے پاؤ گے, تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اپنی خوشی میں, جب تم اچھی حالت میں ہوتے ہو, یعرفک فی الشدہ, تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا جب تم تنگی پریشانی میں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جب پریشان ہوتے تب رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اس کے در پہ جا رہے ہیں. جو خوشحالی میں ہے, شادی بیاہ یا دوسرے موقع پہ ہیں, اسے کوئی تنگی پریشانی کا سامنا نہیں ہے, تو جو ہے بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے در پہ نہیں جاتے, اس کی جانب رجوع نہیں کرتے, اس کی عبادت نہیں کرتے. جب مصیبت پڑتی ہے تب اس کی طرف جو ہے دوڑتے ہیں. تو جس طرح کوئی دوست ہوتا ہے کہ تو مشکل میں میرے کام نہیں آیا, اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, مومنوں کا دوست ہے, اور مومنین اللہ کو ہی اپنا دوست رکھتے ہیں, اور جو ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں ہر حال میں, چاہے تنگی ہو آسانی ہو. یہی ہم نے سیکھا ہے انبیاء کرام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, صحابہ کرام کے طریقے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ہمیشہ ہر وقت مددگار رہے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے اور اللہ کی حدود پر چلنا کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کے احکامات پر چلنا چاہیے. آگے اس میں یہی فرمایا کہ جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تجھے مل نہیں سکتی تھی. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ, جو چیز تجھے نہیں ملی, لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, تجھے وہ مل ہی نہیں سکتی تھی چاہے کچھ ہو. اور الٹ بھی فرمایا کہ جو تجھے مل گئی, لَمْ يَكُنْ لِيَخْطِئَكَ, وہ تجھ سے چھٹ نہیں سکتی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پھر آگے اصول بتایا کہ یہ جان لو کہ ان النصر مع الصبر,
جب نصرت فتح اور جیت صبر کے بعد ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی ہے. اللہ نے چھوڑ نہیں دیا آپ کو، صبر کریں گے آپ، اس کے بعد آپ کو مدد ملے گی، نصرت ملے گی. ان الفرج مع الکرب، اور جو آسانی ہوتی ہے وہ تنگی تکلیف کے بعد ہی آتی ہے. آسانی تو نام ہی اسی کا ہے کہ پہلے جب آپ تنگی میں تھے وہ ہٹ گئی تو پھر آسانی ہو گئی. آسانی رہے انسان کو کیسے معلوم چلے کہ مجھ پر آسانی ہے. اور فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جس طرح قرآن میں بھی. تو یہ کتنے عظیم باتیں ہیں توحید اور عقیدے اور ایمان اور اللہ پہ توکل اور بھروسے کے تعلق سے. جب اسے ہم سمجھ لیں تو باقی تمام چیزیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. آگے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی خود بعض چیزوں کے اسباب بنائے ہیں کہ ان کے اوپر انسان عمل کرتا ہے تو وہ چیز حاصل ہوتی ہے. کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں، تو ہم اسی پر عمل کریں جو اللہ نے جائز قرار دیے ہیں. جو ناجائز قرار دیے ہیں ان سے بچیں، اگرچہ اس سے کچھ فائدے ہمیں مختصر جلدی مل جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کائنات میں طریقہ رہا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے تمام چیزوں کو جوڑ دیا. بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کالے بادل آ جاتے ہیں، بارش برستی ہے اور زرخیز زمین پر برستی ہے تو فصل اگتی ہے جہاں دانے اور بیج ڈالے گئے ہوں. تو بارش سبب بنتی ہے ان فصلوں کے اگانے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے جوڑا ہوا ہے. انسان شادی کرتا ہے، اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ سبب ہے کہ اس نے شادی کی اور آگے یہ معاملات ہوئے. بیٹھے بیٹھے حسرت کرنے سے تو یہ نہیں ملے گا. انسان کو گھر سے نکلتا ہے، روزگار کمانے کے لیے کچھ کماتا ہے اور وہ کھاتا ہے. انسان جس سے اس کی صحت بنتی ہے، اس کی جان بچتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے اللہ کے حکم سے. بیمار ہوتا ہے تو اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے، دوائی استعمال کرتا ہے تو یہ سبب اللہ نے بنایا ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ میں بتا دیا کہ کون سی چیزیں جائز ہیں سبب اختیار کرنے میں اور کون سی نہیں. اور ایک اور چیز بتا دی کہ سبب بھی تب اثر کرے گا جب اللہ چاہے. چھری تب کاٹے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، ورنہ چھری کاٹتی ہے اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ بھی نہیں کاٹے گی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جبکہ آگ سبب ہے، یہ کام ہے، اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی، وہ جلا دے گی ہر ایک کو بلا تمیز. لیکن کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. تو اس سے معلوم ہوا یہ جو اسباب ہیں یہ بھی تبھی چلتے ہیں، تبھی کام کرتے ہیں جب اللہ چاہے. تو ادھر بھی اللہ پہ ہی جو ہے توکل بھروسہ ہو، نہ کہ یہ جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں انہیں آپ سب کچھ سمجھیں، اسی پہ نظر ہو، اسی کو سمجھیں کہ یہ فائدہ دے گا یا نقصان. یہ خود انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ کے سوا کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. جیسا کہ فرمایا کھلو واشربو، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ کھاؤ اور پیو، لیکن فرمایا ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو. تب وہی مال ہے اس کو فضول خرچی میں اڑائیں گے، وہ پسند نہیں ہے اللہ کو. اور کھائیں گے پیئیں گے جائز حد میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان کھائے پیے، بھوکا پیاسا نہ رہے. دین میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کماتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کوئی انسان فراڈ چوری چکاری کے ذریعے سے بھی مال لیتا ہے اور کھا لیتا ہے، وہ سبب ہے اس کو پیسے ملنے کا، اس کو مال ملنے کا، اس کو کھانا ملنے کا. دوسرا جو ہے ایمانداری سے حلال کام کر کے وہ چیز کماتا ہے، تو دونوں نے کام کیا ہوا، آخر میں دونوں کو کچھ مل گیا. لیکن ایک نے صحیح طریقہ اختیار کیا، دوسرے نے غلط اختیار کیا. تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اسباب. انسان اس کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھے، ناجائز اسباب نہ اپنائے، جائز اپنائے، اور اس کو اپناتے ہوئے بھی عقیدہ ہو اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کام کریں گے. چنانچہ ان میں سے ایک اہم چیز بیماری ہے جو انسان کو ہوتی ہے، جس سے شفا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے بیماری نہ لگے، میں صحیح رہوں، محفوظ رہوں. اور یہ تعویذ گنڈوں کا تعلق اور دم جھاڑ کا بھی اس سے بہت قریبی تعلق ہے. اسی لیے انسان یہ تمام چیزیں کرتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون مجھے شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. اسی کی جانب سے آزمائش آتی ہے، وہی اس کو اٹھانے والا ہے. لیکن جو اسباب اپنے کا حکم ہے اس سے روکا نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تداؤ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو. دوائی استعمال کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا منع نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالے، کیونکہ حدیث میں آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مرض ایسا نازل نہیں کیا مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے.
جس کو مل گئی ڈھونڈنے سے مل گئی، جس کو نہیں ملی تو جو ہے اپنا علاج کرایا کرو، سوائے بڑھاپے اور جو ہے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی حد بندی میں نے جس طرح ذکر کیا آپ کو کہ علاج کراؤ، لیکن ولا تداؤ بالحرام، حرام چیز کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کراؤ۔ یعنی علاج اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے یا چلتا ہے، لیکن فرما دیا جو چیز اللہ نے حرام کی اس کے ذریعے سے علاج نہ کراؤ۔ آگے یہ بھی فرما دیا فإن اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا نہیں رکھی چاہے تمہیں جتنا ہی لگے جو اللہ نے تم پہ حرام قرار دی ہے، اسی لیے حرام قرار دی ہے، اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی تمہارے لیے۔ اللہ کی تقدیر سے تمہیں کسی ٹائم پر صحیح ہونا ہو اتفاقاً، ایسے تو بہت سارے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، ہندو ہوتے ہیں، بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی رزق بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں شیطان کی طرف سے کہ وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اصل امتحان آپ کے ایمان کا ہوتا ہے اس وقت کہ کس چیز کو آپ اپناتے ہیں، کس چیز سے دور رہتے ہیں دین کے مطابق۔ تعویذات کے موضوع پر آتے ہیں جو اصل ہمارا موضوع ہے۔ تعوذ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کا عمل ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں سب کو یاد ہیں، ان کو معوذات معوذتین بھی کہا جاتا ہے، پناہ طلب کرنے والی۔ تو اللہ سے پناہ طلب کرنے کا عمل یہ تعویذ ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں، یہ بنایا ہوا کوئی دھاگا، کوئی جو ہے کوئی کڑا اور جو دوسری چیزیں جو لٹکاتے ہیں لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مگر جس طرح اور بہت ساری چیزوں کو خوبصورت بنا کے ناجائز چیزوں کو لوگوں میں رائج کر دیا جاتا ہے، اس کا نام ہی اتنا خوبصورت رکھ دو کہ لوگ سمجھیں کہ یہی تعویذ ہے۔ جس طریقے سے اور شراب کو آب حیات آپ کہنے لگے ہیں، شربت ہے، بڑا اچھا جامع شیریں ہے، حالانکہ وہ شراب ہے تو نام رکھنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو تعویذ کا اصل مطلب یہ ہے اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ تو عظیم عبادت ہے، تو جائز ہے۔ لیکن تمیمہ کہتے ہیں اس کو، جو گلے میں لٹکاتے ہیں، سیپ ہو، موتی ہو، جانوروں کی مختلف ہڈیاں وغیرہ لٹکاتے ہیں، اور بعض پھر اسلامی قسم کے تعویذ لٹکاتے ہیں، ان کا حکم آگے چل کے بیان ہوگا۔ تو اس سے وہ مراد ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے دین میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس بارے میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں۔ میں احادیث پڑھتا جاؤں گا اور جو ہے ان کے حوالے آپ جو ہے مستقل طور پر دیکھ سکتے ہیں ہماری کتابوں میں، جن کا میں نے بتا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جو یہ تعویذات پہنتے ہیں، تعویذ وغیرہ، یہ فائدے کے بجائے نقصان دیتے ہیں۔ ہم نے تو امید ہے کہ فائدہ دیں گے ہمیں، یا تو مصیبت سے بچائیں گے، نظر بد سے، یا پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی، یہ بیماری، اس کو دور کریں گے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ہمارے سر پہ نہ آئے مصیبت، یا پھر وہ دور ہو جائے ہم سے۔ تو اس لیے پہنائے جاتے ہیں، چاہے بچوں کے گلے میں، اپنے گلے میں، اپنے پیر میں، کسی مختلف جگہوں پہ، جانوروں تک کے، گاڑی سواری، ہر چیز کے اوپر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا ہے، جس طرح اور گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ تم نے غلط طریقے سے ایک کام کرنا چاہا، ہم نے سزا کے طور پہ اور تمہاری بیماری بڑھا دی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو صحابی رسول ہیں، کہ ان النبی رأى رجلا فی یدہ حلقہ من صفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا ایک کڑا بندھا ہوا۔ کڑا بندھا ہوا ہمارے امام زامن وغیرہ لوگ پہنتے، کڑا بندھا ہوا تھا من صفر، کس سے؟ پیتل کا بنا ہوا تھا وہ۔ اور ایک روایت میں خود وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو فرمایا، پہلے پوچھا کہ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی فوراً کسی کی نیت پہ شک نہ کرے، بلکہ پوچھے، کیا پتا کسی اور وجہ سے پہنا ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، من الواہنہ، ایک بیماری ہوتی ہے کاندھے کے اندر، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے، یعنی اس سے شفا ملے گی، مجھے صحیح ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ انزعھا، اسے اتار پھینکو، پھر اتارو نے، انزعھا، اتار پھینکو اس کو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، کیونکہ یہ تجھے کمزوری اور بڑھائے گی، صحیح نہیں کرے گی، کمزوری اور بڑھائے گی۔ یعنی تمہارا ایمان تو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایک مومن کا، وہ کمزور ہو جائے گا تمہارا، اور وہ سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے بدن بھی تمہارا اور کمزور ہو جائے اور کوئی شفا نہ ملے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور آخر میں انتہائی خطرناک بات فرمائی، فإنک لو مت، اگر تو اسی حالت میں مر گیا، یہ تعویذ باندھے باندھے، یہی عقیدہ رکھ کے، وہی علیک ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔
یہ مانتے ہوئے اگر تیری موت آ گئی، مسلمان کامیابی چاہتا ہے، کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آگے حدیث آئے گی کہ یہ شرک میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے تعویذ باندھنے سے ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیارے بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے، وہ بھی نہیں ملیں گے، بلکہ آپ ان کے نزدیک ان سے دور ہو جائیں گے، قابل نفرت ہوں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیعت کرنے آئے، جو اسلام کی بیعت کرنے آتے تھے کہ ہم اسلام لاتے ہیں، آپ کی فرمانداری کریں گے۔ تو کچھ لوگ آئے، 10 لوگ آئے، جن میں سے 9 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، یعنی ان کا اسلام قبول کیا اور لیا، اور ایک سے نہیں کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس ایک سے کیوں نہیں کی؟ تو کہا اس کے گلے میں تمیمہ تعویذ ہے، اور پھر آپ نے خود ہی جو ہے ہاتھ بڑھایا، اس کو جو ہے نکال کے جو ہے توڑ دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت کی، اس کی جو ہے بیعت کی، اس کے اسلام کو قبول کیا، اور آگے یہ فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو باقی کی احادیث انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز سے پہلے ہمارا درس جاری تھا تعویذ گنڈے دم جھاڑ کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ تعویذ گنڈے فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان کو بھی، انسان کی جو مراد ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اس کو بدلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے بطور سزا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیعت تک نہیں لی کہ جس نے تعویذ باندھ رکھا تھا، جب تک اس نے اسے اتارا نہیں، اور آخر میں نہایت ہی خطرناک بات ذکر کی کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایسے شخص کو لگتی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملے، آپ قیامت کے دن جو ہے ہماری سفارش کریں ہم گنہگاروں کی، جس کی ایک کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد، اور یہ عمل کرنے سے تو اس سے دور ہوا جاتا ہے، یہ نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ انہی صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ باندھا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، یعنی بد دعا دی۔ وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً، اور جس نے کوئی سیپی، سمندر سے نکلنے والی سیپیاں مونگے وہ بھی لوگ لٹکاتے تھے، اس کے پیچھے عقیدے رکھتے تھے کہ یہ نظر بد سے بچائے گا، بیماری دور کرے گا، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اسے آرام نہ دے۔ تو ایک قسم کی بد دعا ہے۔ ہم کسی کو جو ہے یعنی کسی شخص کو دیکھیں تو اس کو بد دعا تک دینے کا اس حدیث میں ذکر ہے، لیکن حکمت کا کیا تقاضا ہے؟ آپ کسی مسلمان کو نصیحت کریں جبکہ وہ تعویذ وغیرہ نہ باندھے تو اس کو اس طرح کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تمہارے سب کے نبی اور خیر خواہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے تعویذ باندھے اللہ اس کی مراد پوری نہ کریں، اور جو شخص سی پی مونگ وغیرہ یہ لٹکائے اپنے گلے میں تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ تو انشاءاللہ اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرے گا کہ وہ یہ برا عمل چھوڑ دیں۔ اسی طرح جو تعویذ باندھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا، جیسا کہ رویفع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں 2-3 چیزیں گنائی کہ یہ عمل جس نے بھی کیے فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بیزار ہیں، بری ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ او تقلد وطرا، یہاں کسی نے قلادہ جو جانوروں کے گلے میں تانت پہنایا جاتا ہے، جو بھیڑ بکریوں کی جو آنتڑیاں ہوتی ہیں ان کو سکھا کے ہار جیسا بنا کے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں، جاہلیت میں ڈالتے تھے نظر بد کے لیے، آج بھی ڈالتے ہیں۔ یا پھر جو تانت ہوتا ہے، تانت جو مختلف سازینے ہوتے ہیں، جیسے کوئی گٹار ہے، ستار ہے، اس کی جو تار ہوتی ہے اس جیسی جو تار ہوتی ہے وہ گلے میں باندھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہے جس نے یہ جو وطر جو ہے اس کے گلے میں لٹکایا، یعنی جو قلادہ ہوتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، تو ایسے لوگوں سے بیزار ہیں۔ انسان تو انسان، جانور تک کے لیے یہ برداشت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ایسے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، یہ ایک عام اصول اور قاعدہ بتا دیا
جس نے کوئی چیز لٹکائی اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اللہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے. اللہ کی حفاظت میں بندہ جو ہے رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. جس طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے پورے دن، اس کے رزق اور دوسری چیزوں کی کفالت. تو اللہ تعالیٰ اپنی سرپرستی ہی اٹھا دیتا ہے، اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے. تعلق کا یہ بھی معنی ہے جس چیز سے تعلق جڑا ہے، کوئی بتوں سے امید لگا کے بیٹھتا ہے تو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ نے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور اس کا عقیدہ خراب بنتا جاتا ہے کہ مجھے اس وجہ سے سکون مل رہا ہے. تو جس نے جس چیز سے عقیدہ باندھ لیا، عقیدت باندھ لی، اسی کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا بھی دیا یہ چیز منع ہے، پھر بھی وہ اسی سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں تو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، اس سے بھی بڑھ کر ایک ایمان لانے والا مسلمان، اللہ رسول کو، آخرت کو ماننے والا، وہ تو دور کی بات، جانوروں تک کے گلے میں اس کو برداشت نہیں کیا دین نے، شریعت نے. چنانچہ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اعلان کروا دیا، عام اعلان کہ بتا دو یہ سب کو، اللہ یرقین فی رقبۃ بعیر قلادہ من وطر او قلادہ الا قطعت، کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں، یہ جو قلادہ میں نے بھی ذکر کیا، جو باندھتے تھے وہ لوگ نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، اس گلے میں نہیں چھوڑو، چاہے وہ تانت کا بنا ہو یا اس کے علاوہ ہو، الا قطعت، مگر کاٹ دو. سب کو کاٹ دینے کا حکم دیا. جانور کی جو ہے سواری کو چلانے کے لیے لگام وغیرہ وہ تو جائز، لیکن اس عقیدے کے ساتھ جو باندھتے ہیں گلوں میں، مختلف چیزیں باندھتے ہیں، اس کے جو ہے کسی کی ہڈیاں لٹکا دیتے ہیں. ایک شخص کو میں دیکھا جو ہے اونٹ کی ہڈی تھی یا دانت اس نے پیر پہ باندھا ہوا تھا تعویذ کے ساتھ، اور اس سے مجھے شفا ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ گھوڑوں کی نال لگا دیتے ہیں گھر کے باہر، بے برکتی سے ہم بچیں گے اور گھر میں جو ہے پیسہ آئے گا، اس قسم کے عقائد کے ساتھ. اسی طریقے سے سر بیل کا یا جو ہے کسی گدھے وغیرہ کا سر یا ڈھانچہ وغیرہ کھیتوں میں لگا دیتے ہیں. اس قسم کے کام لوگ کرتے ہیں انہی چیزوں کے عقیدے کے ساتھ، تو یہ سب چیزیں منع ہیں. اور آخر میں فرمایا واضح حدیث جس میں شرک کرا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان الرقى والتمائم والطولة شرک، بے شک دم جھاڑ جو ہے یعنی شرکیہ دم جھاڑ، جس کی تفصیل میں بتاؤں گا، وہ اور تمائم یہ جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں، والطولة اور جو محبت کے لیے جادو کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ محبوب آپ کے قدموں میں، یعنی جادو کرتا ہے، اور عورت پہ جادو کرایا جاتا ہے، مرد پہ، جو اس کو نہیں چاہتا تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو خوش کر کے، جادو کر کے، کفر کر کے، ان کو راضی کر کے یہ کام کرایا جاتا ہے. تو جس نے انہیں یہ کام کیا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ شرک. ان فرمایا یہ شرک ہے. تو واضح طور پہ اس کو شرک قرار دیا ہے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کا مطلب بڑا شرک، اور شرک اصغر کا مطلب اس بڑے سے تھوڑا چھوٹا شرک. شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلمان ہی باقی نہیں رہتا، یعنی اس نے کفر شرک کیا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کر لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نفع نقصان کا اس نے عقیدہ رکھا، تو وہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر یہ ہے کہ انسان نے اس کو ایسی چیز کو ذریعہ بنایا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، وہ شرک اکبر تک لے جانے والی ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک چیز کو ذریعہ بنا دیا جو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، جس سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کی توحید کمزور ہوتی ہے. چاہے وہ اسلام سے نہ نکلے، بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ اس کی موت کیا پتہ اسلام پہ نہ ہو. اور شرک اصغر جو ہے، چاہے چھوٹا شرک، یہ نام میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، شرک کی برائی ہونا ہی اس کے ساتھ کافی ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے. اور یہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں، گناہوں جن کو سن کر انسان جو ہے توبہ کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. شرک اصغر بھی بڑے گناہوں سے بڑھ کر ہے، شرک اکبر کا تو کیا کہنا. جبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہی یہ مشہور قول ہے کہ لِأَنْ أَحْلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ مجھے احب الیہ من ان احلف بغیر اللہ صادقا، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیوں؟ اللہ کی اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گا وہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، نہیں کھانی چاہیے. لیکن غیر اللہ کی اگر سچی بھی قسم کھاؤں گا وہ تو شرک ہے، وہ تو اسلام بھی باقی نہیں رہے گا. تو صحابہ کرام اتنا جو ہے باریک بینی سے توحید شرک کا مسئلہ سمجھتے تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ
دیگر گناہوں سے روکنا وغیرہ، اس سے بڑھ کر انسان کو شرک سے بچنا اور روکنا چاہیے لوگوں کو. یہی صحیح اسلامی دعوت اور تبلیغ ہے. تو کب یہ جو ہے تعویذ گنڈے جو ہے یہ بڑا شرک بن جاتا ہے اور کب جو ہے اس سے کم تر حرام اور دوسرے کیٹیگری میں آتا ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ خود مجھے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی تاثیر ہے، جو تعویذ میں نے باندھا ہے، لٹکایا ہے، پہنا ہے، جو بھی طریقے سے کیا ہے، یہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ مجھے برائی سے بچا سکتا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. دوسرا یہ کہ تعویذ تو ہو، اس میں شرک موجود ہو، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کی ہے، اللہ کو چھوڑ کے نبیوں، ولیوں، فرشتوں، جنات، شیاطین تک کے لوگوں نے نام لکھے ہوتے ہیں. آپ کبھی کھول کے دیکھیں، مختلف نقشے بنے ہوتے ہیں جو شیطانی نمبر ہوتے ہیں، نقش نگار ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتے ہیں، کھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں، یہ بھی سب شرکیہ تعویذ میں سے ہیں جو شرک اکبر ہے. اور تیسرا یہ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر کوئی شرکیہ چیز بھی نہیں ہے تعویذ کے اندر، لیکن جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے برائی سے بچنے کا اور بھلائی کو پانے کا. نظر بد سے بچ سکتا ہوں، بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ ذریعہ ہے، یعنی اللہ نے ہی اس کو ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں بنایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. ابھی آپ نے سنا، اس سے تو منع کیا ہے. تو ایسی چیز جو ذریعہ نہیں بنایا، میں نے شروع میں یہ چیز ذکر کی، اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، مختلف چیزوں کے وسیلے بنائے ہیں، طریقے کرنے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. اس میں سے کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعویذ گنڈے کو ذریعہ نہیں بنایا ان چیزوں کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. بھلے وہ شرک اکبر نہ ہو، پھر بھی حرام ہے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ نہیں بنایا اور ڈر ہے کہ یہ آگے تک پہنچا دیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے کیا سیکھا، سمجھا، ان کا عمل پھر کیا رہا. چنانچہ آپ دیکھیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول، انہوں نے دیکھا ایک شخص نے بخار کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا تھا، تعویذ باندھا ہوا تھا، تو آپ نے اسے کاٹ دیا. اور کون سی آیت پڑھی؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو مشرکوں کے بارے میں آئے تھے. کن مشرکوں کے بارے میں آئے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعنی جو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے، یعنی جو ہے نظر نیاز، قربانی، دعا کرنا دوسروں سے بھی کرتے. رب اللہ کو مانتے لیکن یہ شرک کرتے. تو ان کے بارے میں آئے تھے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی شرک کے ساتھ، جبکہ اللہ کو کون سا ایمان قبول ہے؟ جو ملاوٹ کے بغیر ہو. وہ ایمان لانا نہ لانے کے برابر ہے. یعنی جو شرک تو کہتے ہی اسی کو ہیں. لوگ سمجھتے ہیں مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، بس بتوں کی پوجا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. شرک کا مطلب ہے اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ پھر دوسرے کو ملا دیتا ہے، یہی شرک ہے. تو یہ آیت ذکر کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. تو صحابہ کرام جو شرک اکبر والی آیتیں ہوتی ہیں، بڑے شرک والی، وہ ایسے جو چھوٹا شرک اور اس کی طرف لے جانے والی چیزیں، اس پہ بھی پڑھتے تھے، ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کا آخری نتیجہ بتانے کے لیے. اور وہ شرک اکبر بن بھی سکتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اگر اسی کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ ہو یا شرکیہ چیزیں ہوں. اور آخر میں انہوں نے کہا، لو مت، اگر تو اسی حالت میں مر گیا، ما صلیت علیک، میں تیرے اوپر نماز جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صاحب سر رسول کہا جاتا ہے انہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. منافقوں کے نام لے کے آپ کو بتایا تھا، اوروں کو نہیں بتایا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کس کی نہیں پڑھتے، تو وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، باقیوں کو پڑھنے دیتے، وہ ظاہری چیز پر حکم لگاتے. تو کہا کہ تو اسی حالت میں مر گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا تیری، اگر ایسا ہوتا، لیکن انہوں نے اتار پھینکا تھا اس سے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا مشہور قصہ ان کی زوجہ بیوی کے ساتھ، کہ ایک بڑھیا ان کے جو ہے ان کو پیلیا یا چہرے پہ کوئی جو ہے سرخی مائل کوئی بیماری ہو گئی تھی، تو وہ آئے کسی عورت سے پڑھوا رہی تھی کوئی چیز اور اس کو بندوا رہی تھی. یہی جو ہے پڑھ کر تعویذ میں پڑھ کے ان کو دے رہی تھی. تو وہ جو ہے شدید غصے میں آئے اور انہوں نے کہا، ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، کہ عبداللہ کے گھر والے، عبداللہ بن مسعود کے گھر والے، ان کی فیملی والے، وہ شرک سے بیزار ہیں، اس سے بری ہیں. یہ کیا شرکیہ کام کر رہے ہو؟ پھر وہی علی حدیث بتائی کہ جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا. آپ نے یہ حدیث بتائی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اپنے رویہ دیکھا کس طریقے سے تھا تعویذات کے ساتھ. چنانچہ تعویذ
کسی کو آزاد کرانا، کسی کو نصیحت کر کر اس سے چھڑا دینا، یہ بڑے جو ہے فضائل والا کام ہے. صحابہ کے بعد تابعین جو تھے، جن میں سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جس نے کسی انسان کا تعویذ کٹوایا، اس کو نصیحت کی کٹوایا. صحابہ کرام چونکہ ان کا ایک مقام تھا اور وہ ویسے ہی یا رسول میں خود اٹھا کے ہی کر دیتے تھے. اگر اس سے زیادہ فتنہ فساد ہو، جھگڑا پھڈا ہو، جس طرح آج کل کے لوگوں کو جہالت بھری ہوئی ہے، تو پھر جو ہے اس کو واضح نصیحت کریں کہ وہ خود اتار دیں. آپ اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کو نہ لیں، اس قانون کو وغیرہ کو، جو آپ کے لیے مسئلہ ہے. لیکن فرمایا کہ جس نے کسی کا تعویذ اتار دیا، اتروا دیا، تو جیسا کہ اس نے غلام آزاد کیا. غلام آزاد کرنے کے اتنے فضائل ہیں. کیوں؟ اس کا معنی یہ بھی ہے گویا کہ وہ جو ہے اس چیز کا غلام بنا ہوا تھا، شیطان کا غلام بنا ہوا تھا، شرک میں مبتلا تھا. اس کے ایمان کو، اس کے جسم کو، اس کے دل کو اس عقیدے اور عقیدت سے آزاد کر دیا. ہم کراچی میں پچھلے دنوں جو ہے درس دے رہے تھے. بعض لوگوں نے وہاں پر جب ہم نے تعویذ کے متعلق بتایا، انہوں نے اپنے تعویذ کاٹے، تو وہ اسی وقت جو ہے اس کو محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے دل میں، جسم میں بڑی گھٹن محسوس کرتا تھا. اس کو کاٹتے ہی مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے کھل گیا ہے میرا جسم، میرا سینہ کھل گیا ہے، میری آنکھیں زیادہ مجھے کھل گئی ہیں اور نظر زیادہ آ رہا ہے وغیرہ. اتنا اس نے محسوس کیا. وہ ایک قسم کی گندگی میں، شیطانی چال اور تربے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی یہ چیزیں. جب وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، ہلکا پھلکا رہتا ہے، ایک مومن کی طرح. ایسی چیزیں جو میں ذکر کروں گا آخر میں، اللہ نے اس سے غنی کر دیا. آپ قرآن پڑھیں، صبح شام اذکار پڑھیں، دعائیں کریں اپنے رب سے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرتے تھے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ کو ان کے معنی آتے ہیں، صحیح طور پر آپ پابندی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہمیں آتا نہیں، ہمیں علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آخر میں ایک اہم مسئلہ، بعض لوگ جتنی بھی ہم نے بتائی ہیں تعویذ گنڈے والی باتیں، وہ کہیں گے ہم تو قرآن والے تعویذ باندھتے ہیں. یہ تو سارے آپ نے بتایا شرکیہ اور فلانا چیزیں اور جاہلیت میں مشرکین کرتے تھے. ہم تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، کوئی یاسین شریف ہوتی ہے، کوئی آیت الکرسی ہم نے باندھی ہوتی ہے، یہاں اللہ کے نام ہوتے ہیں اس میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا دعائیں ہوتی ہیں، ہم وہ والے تعویذ باندھتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ نے ہی اس کے استعمال کا طریقہ بتایا. آپ نے تو نہیں بتایا کہ جو ہے اس کو گلے میں تعویذ باندھ کے لٹکاؤ. ابھی میں نے جو ہے نماز میں سورتیں بھی پڑھی، قل اعوذ برب الفلق. قل کا مطلب ہے کہو، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو قل کا مطلب ہے کہو، یہ نہیں کہ لٹکاؤ باندھو، یہ چیز نہیں کہیں. ہم مانتے ہیں قرآن مجید میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جس کو پڑھ کر انسان دم جھاڑ کرتا ہے، جو ابھی ذکر کریں گے، تو اس سے شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اس کو پڑھ کر ملتی ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو رقیہ کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے، اس سے انسان کو شفا ملتی ہے. جس طرح قرآن میں یہ ہے جو ہے سورۃ النحل میں شہد کے تعلق سے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے اس میں. لیکن آپ شہد کی بوتل لے کر جو ہے گلے میں لٹکا دیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی، کیونکہ اس طرح شفا نہیں ملنی ہے. جس طرح دوائیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ دوائی ڈاکٹر آپ کو دے، آپ اس کو کھائے نہیں، کھائیں گے تو اللہ کے حکم سے شفا ملے گی. آپ جو ہے اس کے جو دوائیوں کے نام لکھے ہیں اس کو گلے میں لٹکا لیں، یا دوائی لے کر اس کو گلے میں لٹکا لیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اسے کھائیں گے نہیں، اسے پئیں گے نہیں. اسی طرح قرآن پڑھیں گے تو اس میں شفا ہے، اور عمل کر کے ہی بتایا کہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس سے دم اور رقیہ کیا کرتے تھے. تو یہ قرآنی جو تعویذ ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے صحابہ کرام اس سے پرہیز کرتے تھے. بعض علماء اس میں اختلاف کرتے تھے کہ قرآن مجید والی جو ہے اس کو جائز کہتے، اس کے علاوہ والے کو ناجائز کہتے. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ختم. دوسرا یہ سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ایک کام چاہے خود نہیں بھی جو ہے منع ہو، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بڑے کام ہو سکتے ہیں جو غلط ہیں، تو وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے ادھر لے جانے کا، تو اس سے بچیں. جیسا کہ شرکیہ جو تعویذ جو میں نے بتایا شروع میں، اس تک پہنچانے کا یہ قرآنی تعویذ کے نام سے لوگ ذریعہ بناتے ہیں. آج کل ہم نے کتنے لوگوں کے تعویذ اتارے، اس کو یہی بتایا ہوا تھا مولانا صاحب نے جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے اندر کھول کے دیکھا اس کے اندر جو ہے نقشے بنے ہوئے تھے یا بدو اور پتہ نہیں شیطان کے مختلف نام اس میں لکھے ہوئے تھے. بول کے یہی پہناتے ہیں کہ یہ تعویذ ہے. وہ تو اپنا بلکہ مستقل کسٹمر گاہک بنانے کے لیے بھی خود جادو کر کے شیطان
مختلف انسٹال کر کے دے دیتے ہیں ان کو تاکہ یہ پکا میرا ہی بنا رہے. آگے ایک حدیث بھی آئے گی آپ اس تعلق سے سنیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر ڈالیں, تو یہی تو سبب بنتے ہیں آگے غیر اس کے کرنے کا. تو آپ اسی سے بچ جائیں تو دونوں جو ہے آپ کی جان چھوٹے گی, جبکہ آپ کے لیے دعائیں موجود ہیں, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو تعویذ قرآنی تعویذ مثلا باندھتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ مجھے ضرورت کیا ہے. اس نے آیت الکرسی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے, آیت الکرسی سے شیطان سے حفاظت کرتا ہے, حدیث بھی ہے. اب وہ یہ سوچے گا میں نے آیت الکرسی باندھ کے لٹکا دیا, میں کیوں پڑھوں, تو وہ نہیں پڑھا کرے گا. اس نے اسی کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ باندھ لیے ہیں نا, بس اب مجھے کیا پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ قرآن سے دور ہو جائے گا, جو کہ اصل مطلوب تھا اللہ کی طرف سے کہ تم اس کو خود پڑھو. یہ بھی اس کا نقصان ہے. اسی طریقے سے اس کی اہانت ہوتی ہے. بچے کے گلے میں ہے جو ہے اس کی نجاست پہ بھی لگ رہا ہے, انسان وہی پہنے جو ہے باتھ روم میں بھی جا رہا ہے, واش روم میں کبھی یاد رہتا ہے کبھی نہیں, اسی کو پہنے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہر اچھا برا کام کر رہے ہوتے ہیں, غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلانا وہی پہنا ہوا ہے قرآن گلے میں. تو ایک قسم کی بے حرمتی ہے, تو اس بے حرمتی سے بچنا چاہیے. تو کتنی زیادہ برائیاں ہیں اس میں, تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ قرآنی تعویذ بھی جو سنت سے ثابت نہیں ہے, نیا کام ہے, بدعت ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اور ابھی آپ نے سنا, احادیث بھی سنی صحابہ کرام کا, اس بارے میں عمل بھی سنا. دوسری چیز رقیہ یعنی دم جھاڑ کرنا. تعویذ کا تو آپ نے سن لیا, اور جو رقیہ ہے تعویذ کا خلاصہ کیا ہے کہ تعویذات حرام ہیں, ناجائز ہیں, شرک کا ہے. اس کو کب شرک, بڑا شرک ہے جب وہ اس کے بارے میں نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھے کہ یہی فائدہ پہنچاتا ہے, نقصان سے بچاتا ہے, یہ شرک اکبر ہے. یا پھر تعویذ ہو جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے, شرکیہ چیزیں, شیطان کو پکارا گیا ہے, صحیح ہے, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا گیا, انبیاء اولیاء صالحین کو, وہ بھی شرکیہ تعویذ ہے. اور تیسرا ہم نے کیا بتایا تھا, جو اس کو صرف ذریعہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے وغیرہ, لیکن یہ ایک ذریعہ ہے, گویا کہ اللہ نے یہ ذریعہ بتایا ہے شفا پانے کا, جبکہ اللہ نے نہیں بتایا. تو یہ بھی ناجائز حرام میں ثابت نہیں ہے کہ اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے. رقیہ کہتے ہیں دم جھاڑ کو, کوئی چیز پڑھ کے پھونکنا, جھاڑنا, ایسی پھونک جو نفع, یہ صرف پھونک بھی ہو سکتی ہے یا تھوڑے سے تھوک کے ذرات بھی اس میں سے ہو سکتے ہیں, جو پڑھ کے پھونکتے ہیں اور جو تھتکارتے ہیں کوئی چیز پڑھ, یعنی قرآن مجید پڑھ کے, جو ہے دعائیں پڑھ کے, اذکار پڑھ کے, اس کو رقیہ کہتے ہیں, اس کو دم جھاڑ کرنا کہتے ہیں. اور یہ جائز بھی ہو سکتا ہے, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. جس طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, قرآن میں سورہ فلق میں جو ہے جادوگرنیاں جو گٹانے باندھ کے کسی کے اوپر جادو کرنے کے لیے پھر اس پہ پڑھ کے پھونکتی ہیں, تو پھونکتے تو وہ بھی ہیں جو شیاطین, جادوگر, عامل, نجومی, جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شیطان لوگ, جب پوری دیواریں بھری ہوئی ہوتی ہیں راج میں فلانا جو ہے عامل اس کے پاس جائیں, اور سارے جائز ناجائز کام, یہ بھی لکھا ہوتا ہے خود ہی, تمام جائز اور ناجائز ضروریات پوری کریں ہمارے پاس آ کے, تو وہ بھی پڑھ کے پھونکتے ہیں. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے پھونکنا, جو شرعی بھی ہو سکتا ہے, غیر شرعی بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کتاب التوحید کے شروع میں بھی ہے کہ دم جھاڑ کرنا تو جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الرقیہ, جو دم جھاڑ کرنا ہے وہ کن چیزوں میں فائدہ دیتا ہے, من العین والحمى, نظر بد سے بچانے کے لیے, یا لگ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے. اسی طریقے سے کوئی زہریلا جانور کاٹ لے آپ کو, سانپ, بچھو وغیرہ, اس سے بھی فائدہ دیتا ہے اللہ کا ذکر کر کے پڑھنا پھونکنا. تو یہ تو مشروع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے اپنے اوپر, اور جو ہے صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی اس سے جو ہے دوسروں سے مانگتا نہیں ہے کہ وہ میرے اوپر دم جھاڑ کرے, تو اس کے بڑے فضائل ہیں. یعنی خود ہی اللہ پہ بھروسہ توکل کرتا ہے, خود ہی دعائیں کرتا ہے, خود ہی اپنے پر دم کرتا ہے, لوگوں سے مانگتا نہیں پھرتا, جبکہ وہ جائز ہے. خود بھی دم کرنا جائز ہے, کسی دوسرے کو دم کرنا, اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا, یہ بھی حدیث ہے, وہ بھی جائز ہے. لیکن دوسرے طلب کرنا, یہ تھوڑے آپ کے اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسے, توحید اور جو اعلیٰ درجہ ہے اس کا توکل ایمان کا, اس میں کمی لاتا ہے. آپ پھر بھی جنتی ہو سکتے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن آپ اس فضیلت سے نکل جائیں گے. کون سے 70,000 لوگ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے جائیں گے جنت میں, بغیر حساب ولا عذاب, نہ ان کا حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے. تو ان کی کیا صفات ہے, وہ کیا کرنے والے ہوں گے. فرمایا ان کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے لا یسترقون, وہ دوسروں سے طلب نہیں کرتے کہ ان کے اوپر دم جھاڑ کیا جائے. وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون, اپنے رب پہ توکل بھروسہ کرتے ہیں. کہ وہ لوگ جو ہے
ولا یتطیرون، نہ وہ بچوں کو نہیں لیتے ہیں اور نہ دوسروں سے کہتے ہیں ہم پہ دم جھاڑ کرو، بلکہ اپنے رب پہ ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت والا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پر دم کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک یہودیہ نے سحر جادو کروا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ابھی صورتیں ہم نے پڑھی معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں جو پناہ طلب کرنے والی ہیں، تو یہ نازل اس لیے کی، یہ پڑھتے گئے اور وہ جادو کا اثر ختم ہوتا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے مختلف ذکر ہوتے تھے، وہ بھی پڑھنے چاہیے. تو آپ نے یہ اتنی اہم اور زبردست صورتیں تھیں کہ پھر انہی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، باقی سب چھوڑ دیے تھے. یعنی یہی کافی ہو جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار میں یہ ہیں، صبح اور شام انسان پڑھے اس کو 3 مرتبہ. ہر نماز کے بعد کے اذکار میں یہ ہیں. سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کو رقیہ کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں ان صورتوں کو. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذات کہا جاتا ہے ان کو 3. ان 2 میں تو اللہ کی پناہ طلب کی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا. قل هو اللہ احد میں کس چیز کی پناہ ہے؟ یعنی وہ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس میں پناہ ہے کہ اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے، ایک طریقے سے درخواست بھی ہے. تو یہ تینوں پڑھ کے جو ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے ہیں سوتے ہوئے، دائیں کروٹ پہ سو کے ہر رات کو سونے سے پہلے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے جسم پر اس پہ پھیرتے ہیں. تو رقیہ کرنا، دم جھاڑ کرنا قرآن کی آیتوں سے اور دعاؤں سے، یہ تو ثابت ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کا جو غلط میں نے بتائی اس کا نعم البدل، کوئی کہے گا یہ نہیں کریں تو ہم کیا کریں، یہ کریں آپ. ان کے معنی پہ آپ ذرا غور کریں تو آپ خود ہی سوچیں دنیا آخرت کی کیا چیز رہ جاتی ہے جس کے لیے پھر آپ کو 24 گھنٹے کی ضرورت ہے اور یہ غلط ذرائع کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کا رب، رات کا رب، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کی پناہ طلب کرتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، شر سے جو اس نے پیدا کی. تو پھر کوئی چیز نہیں رہ جاتی، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو ہر چیز سے پناہ طلب کر لیا آپ نے، صرف ابھی 2 آیتیں ہوئی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے پناہ طلب کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. سارے گند بلائیں برائیاں ہر چیز جو ہے راتوں کو ہوتی ہے زیادہ تر، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی. رب الفلق جو صبح کا رب ہے، جو رات کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، اس کی پناہ آپ نے طلب کی. ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں یا مرد ہوں جادوگرنیاں وغیرہ جو گنڈوں کے اوپر دم کر کے پھونکتی ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں مختلف لوگوں پر. آج تو جگہ جگہ جہاں آپ جائیں ہر کوئی کہہ رہا فلانے نے کچھ کرا دیا ہوگا، کر لیا ہوگا. مومن اس طریقے سے ڈرتا نہیں ہے، عدم توکل نہیں ہوتا اس کو کہ ہر چیز میں وہ پریشان ہو جائے کہ فلاں نظر لگی، کسی نے کچھ کرا دیا. اللہ پہ بھروسہ توکل کرتا ہے اور ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے. لیکن واقعتاً لوگ شیطانی ذہن کے بھرتے جا رہے ہیں. دنیا جہاں بھری ہوئی ہے کہ آپس میں جادو ٹونا ایک دوسرے اوپر کراتے ہیں، تعویذ گنڈے کراتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. جگہ جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور لوگ پوچھنے آتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی جو ہے ہمیں اس سے بچانے والا ہے. تو دیکھیں کتنا بہترین اس کا ترجمہ ہے. من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے، اسی کا تو ہمیں ڈر رہتا ہے. لوگ حسد کرتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، فلاح ہو جاتے ہیں. سب چیزوں سے آپ کی پناہ طلب ہو گئی اس ایک صورت میں. دوسری صورت دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، کسی اور مخلوق کی نہیں. معمولی سے تعویذ دھاگے جو لوگوں نے باندھے ہوتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی ہم آ رہے تھے، لوگ گاڑی کے پیچھے بھی کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، جوتا تک لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری بچت ہو جائے. گاڑی کا مالک گاڑی سے زیادہ قیمتی اپنے گلے میں جوتا نہیں لٹکاتا ہے، گاڑی کے پیچھے اس نے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یہاں حدیث سنی کہ جانور کے گلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکال کے پھینک دو. یہ گاڑیوں پر جو ہے کالا کپڑا وغیرہ انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرے دو. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو لوگوں کا سچا معبود ہے. کن چیزوں سے پناہ طلب کریں؟ من شر الوسواس الخناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈال کے بھاگ جاتا ہے، شیطان ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، آپس میں لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں رنجشیں، دوسری چیزیں ڈالتا ہے. یہ تمام چیزیں بھی دور ہو جائیں گی جب اللہ کی آپ پناہ طلب کریں گے. دل آپ کے ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے
من الجنت والناس. دیکھیں اب کیا چیز باقی رہ گئی. صرف جنات اور شیاطین سے پناہ طلب نہیں کی, من الجنت والناس, چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں, آپ کے قریبی ہوں, دور کے ہوں, سازشیں کر رہے ہوں, آپ کے مخالف ہوں, جو بھی ہوں, ان سے بھی پناہ طلب کر لیا آپ نے. جو جادو ٹونا شونا اور تعویذ گھنٹے آپ کے اوپر کرانے والے ہیں, شیاطین جن, ان سے بھی پناہ طلب کر لی. ہمیں ان کا معنی نہیں آتا ان آیات کا, اور جو ہے جو دعائیں ہیں, اذکار ہیں جن میں پناہ طلب کی گئی ہے, اس لیے پھر ہم بہت سارے لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, اس تعویذ گھنٹے وغیرہ کے شیطانی چکر میں. ان کی کیا حیثیت ہے اتنی عظیم آیات کے نزدیک. سورۃ الفاتحہ جو ہے, سورۃ الفاتحہ تو سب کو آتی ہے, نماز پڑھتے ہیں ہم, اس میں کیا مشکل ہے. سورۃ الفاتحہ کو خود رقیہ یعنی دم جھاڑ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, وہ ایک قبیلے سے گزر رہے تھے, صحابہ کرام ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی, حالانکہ یہ دستور ہے, چاہے کافر مشرک بھی ہوتے تھے, یہ تھا ان کے دستور میں کہ مہمان نوازی ہر ایک کی کرنی ضرور ہے تمہیں. تو انہوں نے یہ حق ان کا ادا نہیں کیا, اور پھر اس قبیلے کے کسی بڑے سردار کو بچھو نے ڈس لیا. اب وہ تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے, تو وہ ان کے پاس آئے. آپ لوگ اچھے بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں, کوئی آپ نے دم جھاڑ کرنے والا ہے, یہ ہماری ضرورت پوری کریں, ہمیں بچائیں ہمارے سردار کو. تو انہوں نے بھی کہا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی, اب ہم ایسے نہیں کریں گے, اس کے بدلے میں اتنی بکریاں ہمیں چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے, اتنی بکریاں دیں گے. تو پھر انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی. اتنے کمال کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملتی ہے سورہ فاتحہ. صحیح, اس میں لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہوتا, کیونکہ آپ اس جو ہے دل, ایمان, مکمل یقین, بھروسے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ آزمائش ٹیسٹ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس طرح ذہن ہونا نہیں چاہیے آپ کا, کیا ہوتا ہے. پورے یقین سے پڑھیں گے تو جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا تھا, تو کس طرح اثر ہوا. جو ہے کانہو نشیط من عقال, جیسا کہ وہ رسی چھڑا کے, کوئی رسی توڑ کے یا زنجیر توڑ کے کوئی آزاد ہو جاتا ہے, اس طریقے سے چنگا بھلا ہو گیا, سیدھا ہو گیا, کھڑا ہو گیا, ختم ہو گیا فوراً سے. جب انہوں نے جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ یہ بکریاں ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, تو آپ نے یہ بھی کہا تھا وما یدریک انہا رقیہ, تجھے کیسے پتا چلا اے ابو زید کہ یہ جو ہے رقیہ ہے, یعنی دم ہے. سورہ فاتحہ خود اس کے ناموں میں سے ایک رقیہ ہے کہ وہ دم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے. تو یہ بہترین ہے. اور جو منع ہے وہ یہ جو حدیث میں نے بتائی, ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی میں نے سنائی کہ بلا شبہ دم جھاڑ کون سا, شرکیہ والا. کیونکہ حدیث میں ایک اور ہے, صحابہ نے کہا ہم دم جھاڑ پہلے بھی کرتے تھے کچھ, کیا وہ کریں؟ کہا کہ میرے پاس پیش کرو اپنے دم جھاڑ. کہا کہ اس دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں, جو ہے ما بأس بالرقى, اس دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں, ما لم تکن فی شرک, جس میں شرک نہیں. تو کوئی بھی مباح اور جائز دعا, مثلا جو ہے دعا اگر سنت میں نہیں ہے, آپ انہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوئی دعا, اے اللہ میری فلاں بیماری سے شفا دے دے, آپ یہ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں اپنے اوپر, تو اس میں شرک تو نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر کیا ہے, جو کتاب و سنت والی ہے. تو یہ شرکیات میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی جو ہے حدیث پڑھی تھی اپنی بیوی کا. ایک تو وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کسی سے کروا رہی تھی دم. دوسری حدیث میں جب یہ بتایا انہوں نے اپنی بیوی کو منع کرنے کے لیے, تو کہا کہ تم یہ کیسے کہتے ہو, میں تو پہلے جو ہے یہودی کے پاس جاتی تھی, میرے آنکھ میں درد ہوتا تھا اور وہ کچھ پڑھ کے پھونکتا تھا, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ شرک ہے, اور مجھے جو ہے شفا ہو جاتی تھی, صحیح ہو جاتی تھی میری آنکھ. تو انہوں نے اس کا بتایا. ابھی بھی لوگ اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے تعویذ باندھا اس سے صحیح ہو گیا, تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو کہا اس کے ساتھ شیطان ملا ہوا ہے, ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ خود بھی شیطان ہیں, مشرک ہیں, شیطان کو خوش کرتے ہیں. تو شیطان کو یہاں اس کی چیلے وغیرہ جنات آتے جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اس قسم کی چیزیں ان کو. تو وہ جو ہے آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, تجھے وہ کچوں کے مارتا رہتا ہے, تجھے چبوتا رہتا ہے جب تک تو اس کا وہ شرکیہ دم نہیں کرواتی. جب وہ کرتا ہے, وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو تیرا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ اسی سے ہوا ہے مجھے. اور جو انفعال ہوتا ہے انسان کی, جو نفسیاتی کیفیت ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. بہت ساری مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں تعویذ گنڈے منع ہے یا فلاں چیز منع ہے, لیکن ہمیں تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے سوچا ہوا ہے اس طرح. اس کے آدھی بیماری جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, تو آدھی بیماری اس کی وہیں ختم ہو جاتی ہے صرف یہ کہنے کی وجہ سے. اور دوسرا نفسیات کی طور پہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, ڈراتے رہتے ہیں اس کو, وہ اپنی بیماری سے زیادہ بیمار ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے, اس تعویذ گنڈے کا اثر نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ تو کسی بھی چیز کے بارے میں رکھ کر وہ اس طرح کرتا ہے. کوئی بھی تعویذ گنڈا نہیں بھی ہو, فلاں جو ہے کوئی کڑا میں بینڈ باندھتا ہوں اس سے مجھے یہ ہو جاتا ہے, فلاں چیز جو یہ پین میں اپنے جیب میں رکھتا ہوں جب سے میں نے یہ رکھا ہے مجھے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے, میرا سیدھا کھل گیا ہے وغیرہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ سوچ اس طریقے سے رہا ہے.
پچھلے دنوں میں تو کوئی بتا رہا تھا ڈاکٹر جو کوٹ پہنتے ہیں سفید کلر کا، بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی ڈر ہوتا ہے، فوبیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ آتے بیمار ہو جاتے تھے، ڈرتے تھے، تو بعد میں پتہ نہیں کوئی قانون نافذ کہتے ہیں کہ عام لباس پہنا کرو، ان کو ڈرایا نہیں کرو، تو اچھا فیل کرتے ہیں لوگ اس سے. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا نفسیاتی کیفیت تو دور کی بات، ان کی ملی بھگت بھی ہوتی ہے ان عاملوں کی آپس میں، یہ دم جھاڑ اور پھونک کرنے والی شرکیہ چیزیں کرنے والے. اسی طریقے سے ایک غلط چیز جو عام رائج ہے، اس کو بطور پیشہ بنا دیتے ہیں. فلاں آدمی جو ہے دم دھاڑ کرنے والا ہے، بھلے وہ شرکیہ کرنے والے عامل وغیرہ تو ہیں جو ایمان عزت وغیرہ سب لوٹتے ہیں، اور عورتیں مرد سب ان کے پاس جاتے ہیں. ان سے تو بچنا چاہیے جو اپنا یہ دھندا چلاتے ہیں اور جھوٹے پیر وغیرہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو پکڑا جائے جھوٹا پیر، جو نہیں پکڑا جائے تو اس طریقے والا چل رہا ہوتا ہے ان کا قانون. لیکن جو ہے اس کو بطور پیشہ اپنانا یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. فلاں جو ہے وہ رقیہ کرنے میں ماہر ہے، یعنی دم جھاڑ کرنے میں. ہر کوئی اس کو بلاتا ہے ادھر آؤ ہمارے ہاں، یا نیا مریض ہے جن چڑھا ہوا ہے اس پہ اتارو یہ کرو. حالانکہ جنات وغیرہ چڑھ جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا بھی علاج انہیں دم جھاڑ میں ہے. صورتیں خود پڑھیں، اس کے قریبی رشتہ دار پڑھیں. چنانچہ اس بارے میں ہم نے پوری ایک پلے لسٹ جو ہے یوٹیوب پہ ڈالی ہے سوال جواب کے انداز میں، شیخ ربیع بن ہادی المصری حفظہ اللہ کی، جس میں سارے اس قسم کی چیزوں کا جواب دیا ہوا ہے. اس کو پیشے میں طور پہ اپناتے ہیں، نئی نئی چیزیں ڈالتے ہیں. فلاں جو ہے اپنی شرم وہاں پہ رکھ لو، یہاں رکھ لو، اس ٹائم وہاں چیز جا کے پھینکو، اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شرعی جو ہے رقیہ کرتے ہیں، دم جھاڑ کرتے ہیں. اس میں انسان خود پسندی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. ایک شخص کی کیا اہم جو ہے فضیلت، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے تو کہا میں سب کی دعا سنتا ہوں. تو کوئی اسپیشل ہے کہ جو ہے وہی قرآن پڑھے گا تو ہمیں اثر ہوگا اور دوسرے کا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ سچے دل سے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. ابھی آپ نے دیکھا جو مشرکین تھے ان کے اوپر صحابہ نے پڑھا اور جو ہے ان کو شفا ملی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. صحیح ہے. تو آپ کے اپنے دل میں جو درد اور تکلیف ہے کسی بڑے سے بڑے عالم پیر فقیر جو بنے ہوتے ہیں ان کے دل میں تو نہیں ہو سکتی اس کی طرح. یا آپ کی والدہ کو جو تکلیف ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے، اور اس کے دل میں جو آپ کے لیے ہمدردی محبت ہے، اور وہ جو روز ہو کے اللہ سے دعا کرے گی اور آپ کے اوپر دم کرے گی، وہ کسی بڑے سے بڑے فلانا رقیہ کرنے والے دم جھڑالے میں نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہی مطلوب ہے، بجائے اس کی کوئی خاص بندہ ہے اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو دم جھاڑ جو ہے جائز ہے ان شرائط کے ساتھ. ایک تو قرآنی آیات ہوں، صحیح ہے. اسی طریقے کچھ میں نے ذکر بھی کی، اور ذکر اذکار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کی پناہ طلب کر کے جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر، نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی چیز زمین اور آسمان میں جس کا نام جب ہم استعمال کریں گے، اور وہ ہر چیز سنتا ہے دیکھتا ہے. جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے ہر چیز سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے پاک کلمات کے ذریعے جو مکمل ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. صبح شام کے اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے جو سوتا ہے شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ فرشتہ بھیج دیتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صبح سے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ حفاظت کرتا ہے. پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں یہ 24 گھنٹوں کی. ان چیزوں کو پڑھیں، ثواب بھی کمائیں، درجات بھی بلند ہوں، ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں، اور اللہ کی حفاظت بھی ہو، ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بھی ہم بچیں. چنانچہ قرآنی دعا اذکار سنت سے ثابت وغیرہ جس میں شرک نہیں وہ جائز ہے. دوسرا یہ کہ وہ واضح عربی زبان میں ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تاکہ معلوم ہو. لوگ بہت ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں مختلف زبانوں میں اور نقش نگار، اور 786 لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بسم اللہ الرحمن کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے لکھا ہے، حالانکہ اگر یہ بسم اللہ کے برابر ہے تو اس کی بے حرمتی بسم اللہ کی بے حرمتی ہے، اور 786 اس کا نمبر بنتا بھی نہیں ہے. اور یہ نمبر وغیرہ نکالنا خود ایک شیطانی طریقہ ہے. ابجد جو علوم ابجد اس کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو عربی میں ہو، سمجھنے والی مفہوم والی بات ہو اس میں. اور جو ہے عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. یہ سب کرنے کے باوجود بھی اس کی اپنی تاثیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو شفا آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے بار بار ذکر کی، اپنی بیوی کو انہوں نے سمجھایا اور کہا یہ شرک ہے، اس سے بچو. پھر اس کا نعم البدل بھی بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ دعا پڑھو کہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما.
کتنی عظیم دعا ہے کہ اصل الباس بیماری کو دور کر دیں. رب الناس، اے لوگوں کے رب، انت الشافی، تو ہی الشافی ہے. اللہ کے ناموں میں سے الشافی جو شفا دینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفا، تیری دیوی شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے. جتنے آپ علاج کرا لیں مہنگے مہنگے، اللہ تعالیٰ اگر شفا کا حکم نازل نہ کرے دوائی میں بھی، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی، تو آپ کو شفا نہیں مل سکتی. ایسی شفا دے شفا لا یغادر سقما، جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے، صرف کام ہی نہ کرتے، اس کو نام و نشان مٹا دے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. بہت ساری بیماریوں کو کہتے ہیں وہ لا علاج ہے وغیرہ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جو ہے شفا دینے پہ قادر ہے. کئی سال برسوں بعد انبیاء کرام تک وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا سنتے ہیں، کتنا انہوں نے صبر کیا، اہل و عیال چھوڑ کر چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا دی عظیم قسم کی ان کو، جس کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ دعا پڑھیں بجائے اس کی کہ وہ شرکیہ دعا. ایک رقشے پہ لکھا تھا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، ڈینگی سے بچنے کی دعا. یہ جو دعا بتائیے سنت میں یہ نہیں پڑھنی ہے. اور جو اذا مرضت فهو یشفین، جب بیمارت اللہ شفا دیتے ہیں، وہ دعا شرکیہ قسم کی، کسی کو ترجمہ آتا بھی نہیں ہے اس کا، کہ میرے 5 ہیں جن سے میں شفا حاصل کرتا ہوں. اس سے بڑا مشرک کون ہے؟ یعنی ایک نہیں ہے اللہ، 5. جس طرح نوح علیہ السلام کے 5 بت تھے، نیک صالحین کو پکارتے تھے، جن کے ذریعے سے میں بلاؤں کو ٹالتا ہوں، نقصان دینے والی بلاؤں کو ٹالتا ہوں ہر زمانے میں. جو خود جو ہے مصطفیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو 5 تن پاک کہتے ہیں یہ لوگ، اور فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین ہیں، ان کو پکار کے میں شفا حاصل کرتا ہوں. تو اس قسم کے شرکیہ عقائد کو چھوڑیں. تعویذ گنڈے کیا وغیرہ جن کی اب میں نے تفصیل بتائی ہے، اس کا خلاصہ بھی آپ آخر میں ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ جو ہے تعویذات منع ہیں، حرام ہیں. اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، حدیثیں موجود ہیں. جس کے بارے میں تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے، نفع نقصان پہنچاتا ہے، وہ شرک اکبر ہے. جو اس میں شرکیہ چیزیں وغیرہ لکھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارنا، وہ بھی شرک اکبر ہے. جو اس کو صرف ذریعہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتا ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، یہ بھی حرام ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو دم جھاڑے رقیہ ہیں وہ صحیح ہیں، وہ کرنا چاہیے. دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنی چاہیے. صورتیں ہیں، اس قسم کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، کرنے کا حکم دیتے تھے، لوگ بھی کرتے تھے، صحابہ کرام آپس میں کرتے تھے. تو وہ کر سکتے ہیں، وہ عربی میں ہوں اور اس کے کلمات واضح ہوں، لیکن اس میں کوئی شرکیہ باتیں وغیرہ پڑھ کے نہ پھونکی جائیں. اور یہ عقیدہ ہو کہ اس کی اپنی تاثیر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ جو ہے شفا دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مسلمان پریشان ہیں یا بدعقیدگی کے شکار ہیں، اللہ اسے دور کریں، ان کو ہدایت دیں. اور جادو ٹونا، شیاطین، جن، حسد، نظر بد وغیرہ جس بھی پریشانی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رشتے ناطے میں، اپنے گھر کے تعلق سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں شفا عاجلہ کاملہ دے اور ہر چیز کے شر سے انہیں بچائے، محفوظ رکھے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. پانی سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت الکرسی وغیرہ بعض لوگ یہ دیوار پر لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کلمہ وغیرہ، ہاں جیسے یہ لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں جو ہے کتاب التوحید کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، آیتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں مسجدوں یا دیواروں پہ لٹکانے، بس اپنی خطاطیاں بنانے کے لیے اور ڈیزائن بنانے کے لیے آیتیں اور حدیثیں وغیرہ لوگ لٹکاتے ہیں. وہ تو صحیح نہیں ہے. دوسرے برکت وغیرہ کے لیے سمجھ کے لٹکاتے ہیں، یا ہم شر برائی سے بچیں گے. جس طرح تعویذ باندھتے ہیں لوگ، قرآنی تعویذ اپنے گلے میں ہو، گاڑی کے گلے میں ہو یا پورے گھر کے گلے میں ہو، صحیح ہے. اس طریقے سے بھی لوگ عقیدے لٹکاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے لٹکانا ایک تیسرا مقصد ہو کہ ایک انسان جو غافل ہے، جس کو یاد نہیں ہے کہ مجھے کون سی پڑھنی ہے یا پھر دعا وغیرہ، اس کو یاد آ جائے تو وہ دیکھ کے پڑھ لے. تو اس میں بعض علماء گنجائش دیتے ہیں کہ اس لیے کوئی لگائے تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور اس کو یاد آ جائے یہ پڑھنا ہے. جیسے سفر کی دعا بعض نے لگائی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھ لے یاد دہانی کے لیے، تو اس کی وجہ کوئی چیز بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جیسے مکانہ کے بعد لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ لکھا ہو یا ماشاء اللہ لکھا ہوتا ہے، نظر نہ لگے. اس کو اکثر لوگ ماشاء اللہ پڑھ رہے نظر نہ لگے، یا بچے کو دیکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. بارک اللہ فیک بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہے. یہاں پر عام مشہور ماشاء اللہ کہنا ہے، صحیح ہے. بارک اللہ فیک کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. یعنی حدیث کے الفاظ میں جب دیکھو تم کسی پہ کوئی نعمت وغیرہ تو بارک اللہ فیک کہو، یعنی اسے برکت کی دعا دیا کرو.
اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا مجھے بھی دے اور تیری بھی حفاظت کرے میری حفاظت کرے بجائے ایسا کرے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ سردار صاحب کو کوئی جتنے نے کاٹ لیا کسی نے کاٹ لیا سب تکلیف میں تھے تو وہ دم جاڑ کے لیے پہنچے تو وہ سردار صاحب غیر مسلم تھے. ہاں تو غیر مسلم تھے تو مسلمانوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس وقت فاتح پڑھی لیکن فاتح پڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ آپ بکریاں تھیں. ہاں جی. تو گویا انہوں نے میری نظر میں تو عالم نہیں نام اسی ایج میں گویا انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا پھر اس کے بدلے میں. نہیں یہ ہاں یہ صحیح سوال ہے ان کا. کچھ لوگوں کو یہ اس بارے میں غلط فہمی ہے کہ گویا کہ یعنی اللہ کی آیتوں کو بیچا. اس طریقے سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا اس کے استعمال کرنے سے پہلے اجازت طلب کی. آپ نے اس کی اجازت دے دی. جن پر قرآن نازل ہوا ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اللہ کی آیتوں کو کم قیمت نہ بیچو. انہی رسول نے جو ہے کہا کہ تم نے غلط کام نہیں کیا بلکہ میرا حصہ بھی تو بکری کا مجھے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مراد نہیں لی جو بعض لوگ یہ مراد لے رہے ہیں اپنی کم فہمی میں اور نہ صحابہ کرام نے سے مراد لی اور اس کو بطور پیشہ اختیار کرنا جس کا میں نے آگے ذکر کیا تو ویسے بھی صحابہ نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دفعہ کا یعنی واقعہ ہے جس طریقے سے ہوا. اس واقعے کو لوگ تو کیا دلیل میں اس پہ لے سکتا میرا بھی پیٹ لگا ہوا میرے اندر بھی میرے بھی بچے ہیں میری فیملی ہے میرے پاس فلان بندہ آیا تو میں نے اس کو دم کر دیا. اگر غیر مسلم کو دم کیا جاتا ہے تو مسلمان بھائی میں نے اس کو دم کر دیا اس کے بدلے میں مجھے خوشی میں خود 2 بکریاں دے دی یا اس کے خوشی میں پیسے دے دیے یا کچھ. اس کی یہ تفصیل ہے نا. ایک تو بہت سارے لوگوں نے جو پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور خود ہی جو ہے اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. ایک تو وہ کافر سے نکالا تھا بطور سزا کے انہوں نے نہیں کی تھی مہمان نوازی اپنا حق لینے کے لیے انہوں نے ان کا حق نہیں دیا تھا. صحیح ہے. ایک تو یہ وجہ تھی. صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بھی شرط تھی کہ وہ صحیح ہو گیا. یہ تو پڑھتے رہتے ہیں اور خراب ہی رہتا ہے بندہ آخر تک پھر بھی اس سے پیسے لیتے رہتے ہیں. تو بعض علماء نے جو اجازت دی ہے یعنی رقیہ کے اوپر کوئی چیز لے سکتا ہے انسان تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ پھر صحیح جس طرح یہ فوراً صحیح ہو گیا نا اس کا زہر ختم ہو گیا اس جگہ والا اس طرح کوئی کر کے دکھائے اور پھر لے. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. بس وہ پڑھتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ان کے پاس آخر تک جو بیمار ہے بیماری رہتا ہے جو کینسر والا ہے کینسر والا ہی رہتا ہے لگڑا ہی رہتا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ اس سے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے بعض جو اجازت دی ہے اور یہ کر بھی نہیں سکتے وہ سارے لوگ. ان کے اپنے ہی جب نیت میں وہ کھوٹ آ جاتا ہے وہ پیسوں کی اجازت کسی چیزوں کی اجازت تو پھر اس کا فوائد اس کے حاصل نہیں ہوتے ہیں. اور نہ سلف کا طریقہ ہے کہ باقاعدہ یہ جو صحابی کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر سارے صحابہ نے یہ کام شروع کر دیا تھا. ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے بنے تھے کہ میرے پاس آگے دم کراؤ 2 بکریاں لے کے جاؤ فلانا کرو. یعنی اس طریقے سے باقاعدہ پھر نظام نہیں بن گیا تھا جس طریقے سے لوگ چلاتے ہیں. یہ ایک دفعہ کا واقعہ تھا جس طریقے سے ہوا اور اس میں یہی ہے کہ وہ اس شرط کے ساتھ کہ شفا ہو گئی اس کو تو پھر اس نے دی. تو یہاں پر کوئی اس طرح سے کرے کہ وہ اس کو شفا ہو جائے وہ صحیح ہو جائے پھر وہ اس کو دے. یہاں تو وہ ہوتا ہی نہیں اس قسم کا کام اور پھر یہ ایک چیز طریقہ چل نکلتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے آس پڑوس میں. لوگ جو ہے حجت ڈھونڈتے ہیں حدیث سے ثابت ہے میں نے اچھا ہمارا یہ عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے ہم کئی درسوں میں اپنے بتا چکے ہیں کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے فہم ان کے سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہیے جن پر نازل ہوا ہے. ہم میں اور جو دوسرے مختلف گمراہ فرقے یا لوگ ہیں ان میں اور ہم میں جو ہم سلفی ہیں ہم اہل سنت والجماعہ ہیں اہل سنت و حدیث ہیں ہم میں فرق ہی یہی ہے. وہ بھی قرآن و سنت بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث آپ نے بیان کیا اور وہ ہم بھی قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. اصل جو فرق بیچ میں آ جاتا ہے اور جس سے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں ہم صحیح وہ صحابہ کرام نے ان آیات اور حدیث کو کس طرح سمجھا. جس طرح میں نے ابھی 2-4 سال تھی انہوں نے اس طرح سمجھا جو اب تم سمجھ رہے ہو حدیث مجھے مل گئی ہے میری مرضی میں اس طرح عمل کروں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں چیزیں ذکر کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تبھی فرمایا کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے 73 فرقے بن جائیں گے. جو بچے گا کون ما انا علی اور صحابی جس پر میں اور صحابہ کرام صرف میں نہیں میں اور صحابہ کرام میں نے انہیں سکھایا کس طریقے سے کرنا ہے. ان کے طریقے کے مطابق قرآن و سنت قرآن کی بہت ساری تفسیریں کر سکتے ہیں گمراہ لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر یضل بھی کثیروں یہدی بھی کثیرہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے لیکن انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو صحابہ کرام جن کے زندگی میں نازل و عمل کر کے انہوں نے بتلایا دکھلایا دنیا کو انہوں نے بتایا اس طرح کرنا ہے ان کے طریقے کے مطابق چلتا ہے.
تو ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی جائے جو آج اس کو حجت بنا کے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. یہ اصل فرق کی بنیاد ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں، جس طرح میں نے حدیث آپ کو بتائی. کچھ لوگ تعویذ لٹکانے کے لیے جو حجت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں سورہ فاتحہ یا جس طرح آپ نے کہا الاخلاص یا اس طرح دعائیں وہ لکھ کے لٹکایا کرتے تھے ان کے گلوں میں. بعض صحابہ سے میں نے بتایا نا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یعنی بعض صحابہ سے لوگ ذکر کرتے ہیں جس طرح کہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے کہ وہ جو ہے بچوں کے گلوں میں تختی لٹکا دیا کرتے تھے ان چیزوں کی. اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ایک تو یہ جو حدیث ہے وہ سندن اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہے. بہت سارے انہوں نے جو ہے اس میں علت ذکر کر کے یعنی اس کو غیر صحیح ثابت کیا ہے. لیکن اگر آپ صحیح مانیں تو اس میں تختیاں ہیں نا، یعنی پڑھنے کے لیے وہ چھوٹے بچے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کے، جس طرح آج بھی ہمیں تختیوں پہ پڑھایا جاتا ہے پرانے مدارس وغیرہ میں یا کاپیوں کتابوں میں، تاکہ اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں وغیرہ. یہ نہیں کہ اس کو گلے میں لٹکا کے وہ بے نیاز ہو گئے تھے اس کو تعویذ کے طور پہ مانتا تھا، وہ تعلیم کے طور پہ ان کے گلے میں تھا. ابھی بھی جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، وہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اپنے گلے میں پاسپورٹ شناختی کارڈ انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے. کوئی پکڑ دے گا تعویذ لٹکایا تم نے، وہ کہہ رہے شناختی کارڈ میں نے لٹکایا بھولنا چاہتے. تو وہ تعلیم کے لیے وہ کیا کرتے تھے، نہ کہ یہ تعویذ کرنے کے اوپر. بچے کے گلے میں جو تختی لٹکائے گی، بچہ تو ان پڑھ ہو، اس کی ایج نہ ہو، اس کو پڑھنے کا وہ تو میری نظر پڑے گی بچے کے گلے کی طرف. اس نے کیا پڑھنا جو چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا. اس حدیث میں یہ واضح نہیں، وہ جو بالکل چھوٹے بچے، بچہ تو خود تختی جتنا ہوگا جتنے بچے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ بچے نہیں ہیں. وہ چلنے پھرنے وہ 6-7 سال والے بچے ہیں جن کو وہ پڑھائی بھی سکھا رہے تھے، وہ پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہوتے تھے ان کو اس ایج میں تھے، اسی عمر سے پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا یہ جواب ہے، یا پھر وہ حدیث صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے بتایا نا کہ جب اختلاف ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ تو وہی تعویذ گنڈے والی چاہے قرآنی ہو غیر قرآنی سب سے منع کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور نبی ہم سے انہوں نے یہی سیکھا تھا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے. اور اس کی ہم نے شرائط بتا بھی تھی، قرآنی جو اگر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس کی جو پوری نہیں ہوتی. تعویذ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جو گلے میں ہو. کچھ لوگ تعویذ لکھ کے کہتے ہیں یار اس کو جیب میں رکھو، والٹ میں رکھو برکت کے لیے، یا یہ کہ اس کے اندر آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، یا درود شریف ہے، یہ یا برکت کے لیے، یا اس کو ایسے رکھو. جی نہیں ہے، وہ ساری زندگی نہیں پڑھتے. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے علماء سے کہ بعض لوگ جو ہے قرآن اور اس قسم کی قرآن اور جو مثلاً آیتیں ہیں، حدیثیں، پنج سورہ اور جو ہے یاسین شریف وغیرہ صرف برکت کے لیے رکھا ہوتا ہے. انہوں نے گاڑی میں رکھ لو، اپنی دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، اس نے آج تک کھول کے اس کو پڑھا نہیں ہے، صرف اس نے اس لیے رکھا ہے وہ جو حفاظت رہتی رہے گی. جیسے کوئی سیکورٹی کیمرہ سیکورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے، اس نے قرآن کو نعوذ باللہ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو بے حرمتی ہے قرآن کی. دلہنیں جا رہی ہیں سر پہ قرآن لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، زندگی بھر وہ قرآن کھول کے اور اس پر عمل کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. یہ سب ہندوانہ رسم و رواج سے انہوں نے بہت ساری چیزیں، کیونکہ ان کا دین کیا ہے، صرف چند چیزیں، چند پوجا پاٹ رسم رواج اور جو ہے یہ کوئی طلاسم پڑھنا، جنتر منتر پڑھنا. وہ سمجھتے ہیں یہ قرآن نعوذ باللہ اور یہ جو آیتیں ادنی بھی کوئی جنتر منتر ہیں، یعنی اس کو چھو کر کے اڑن چھو کر کے جو ہے اس طرح کریں گے تو سب کچھ یہ ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی سمجھنے والی چیزیں ہیں جس کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے پورے ایمان کے ساتھ، اور اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی سنت میں بتا دیا گیا ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہے جو اس طریقے سے کرتے ہیں. بھائی اس موضوع سے ہٹ کر ایک طارق بھائی سوال ہے، یہ آگے بھائی نے کیا میرے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر جو آج کل جو بڑا بنا ہوا ہے، سیلفی وغیرہ دینا، تصویر وغیرہ دینا، کوئی ایسی مجلس ہو اس کا نکاح ہو تو پتہ کیسے لگے گا کون آیا ہے آپ کے گھر میں، بیان ہوا ہے، ریکارڈنگ ہونی چاہیے اس کی. اب اخبار دیکھتے ہیں تو اس پہ پکچر ہے، مثال کے طور پر جدھر بھی جاتے ہیں پکچریں نظر آتی ہیں. تصویر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے منع کیا ہے اور اس کو بڑے گناہوں میں گنا ہے کہ اشد العذاب قیامت کے دن کن کو ہوگا، مصورین تصویر کھینچنے تصویر سازوں کو. اب وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویروں میں جو جدید کیمرے شیمرے سے لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلا ضرورت ہو. میری کوئی کچھ تصویر ہو جائے گی، ایک ہوتا ہے تصویر بنانے والا، ایک ہوتا ہے تصویر روٹیٹ ہو رہی ہے، گھوم پھر رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں لائیو مووی. تو اگر آپ اس طرح لائیو تو لائیو جس طرح مووی کسی علماء کی تقریر سن رہے ہیں لائیو، وہ آیا
جس پہ ہوا پھر وہ غائب ہو گیا، جیسے ٹی وی پہ یہ آیا. تو ایسا ہے جیسے آپ دور بیٹھ کے کسی کو دیکھ رہے ہیں ہاں جیسے براہ راست. اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک تو تصویر بنانی، تصویر لگائی جب ہاں نا، تصویر تو وہ تو دو بلا ضرورت ہونا ہے. ہاں جو میں بات کر رہا ہوں یہ چیزیں اخبار پہ اس کا یہ کہتے ہیں موضوع سے ہٹ کے، موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، موضوع سے متعلق ہے. آج کل بہت سارے جادو ٹونے وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ تصویریں جو ہم سیلفیاں لیتے ہیں بچوں کی وغیرہ اور دوسری چیزیں، جادو کے ذرائع میں سے یہ جب شیطان اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے شیطان کو بیچتا ہے، اس کا کوئی بال لاؤ، اس کی کوئی پسینے والی قمیص لاؤ، فلانا لاؤ، یہاں اس کی تصویر لے کر آؤ، تو وہ سیلفیاں پہلے ہی انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی دنیا دیکھے، اس کے بچے پہ حسد کی نظر بھی ڈالے، جادو ٹونا بھی کرے وغیرہ، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کرتے وہ تو ہیں. ایک دوسرا زیادہ مس یوز ہے. دیکھنا ایک تو آدمی تقریر کر رہا ہے چلا گیا، لائف کا آپ جب لیکن اس کی تقریر کو آپ نے اس کو تصویریں بنائی، پھر تصویروں کو آپ نے اس کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ پرنٹ نکالتے، ایک وہ ایک اور چیز ہے. ایک لائف وہ ٹھیک ہے، لائف کا لائف بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ریکارڈ ہو ہی جاتا ہے، لیپ آتا ہے پیچھے ہو لیکن جاتا ہے. اس کا تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کی ضرورت کیا ہے، علماء کی حفاظتیں ختم ہو جاتی ہے. آپ والی چیز بتائیں. لائف سمراج یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک پر ہوتی ہیں، اپلوڈ ہوئی ہوتی ہیں، ہارڈ فارم میں نہیں آپ کو پاس کریں. یوٹیوب پہ ویڈیو کے بغیر مزہ نہیں آتا لوگوں کو درد ہے. وہ دیکھیں نا، آپ جب میں اپنی مسز سے، والدہ سے، ہاں. بھائی سے، بہن سے لائیو ویڈیو کال بات کریے، کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کال. تو کہ نہیں میرے سے بات نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ اس طرح نہیں لائیو ویڈیو کال نا. ہاں جی. ہاں وہ تو زبیر بھائی آپ کو. لیکن حقیقت جو ہے، ہم یہ دیکھیں دروس کے تعلق سے اگر بات ہو رہی ہے کہ علماء، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مقصد، نہیں آپ کا میں مقصود سمجھ گیا ہوں، لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے، ان کی جو ساری سنت ہے، قولی ہو فعلی ہو، صحیح، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے منتقل کیا، جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے جزا اللہ خیر اتنا اچھا درس دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھا، کس طرح سمجھا، کس طرح اس پر عمل کیا، یہ سب کچھ ہم تک کس طرح پہنچا ہے. اس بھائی نے ابھی بیٹھ کے جو آپ کو درس دیا ہم سب کو، کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ فلانے کو دیکھا، کس طرح پہنچا؟ کیا ہم تک ویڈیو پہنچی؟ نہیں پہنچی. کیا ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر ویڈیو پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، یوں کھڑے ہوتے تھے، یوں بیٹھے ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلتے تھے؟ تو ایک نہ غیر ضروری چیز ہے جسے لوگوں نے ضروری بنا دیا اپنے لیے. ایک ضمن سوال کروں. نہیں میں پوری کرنے دیں مجھے جواب. تو حقیقت یہ ہے کہ اصل کیا ہے علم کا؟ علم منتقل ہوتا ہے، والعلم بالتلقی، جس طرح اہل علم نے کہا کہ جو علم ہے وہ اہل علم نسل دا نسل، جس طرح صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ان سے سیکھا، خواہ وہ صحابی سفر کر کے اپنے قبیلے سے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ کچھ لمحات بیٹھے ہوں، کچھ گھنٹے بیٹھے ہوں، کچھ دن بیٹھے ہوں، کچھ مہینے بیٹھے ہوں، سیکھا، گئے اپنے قبیلے کو سکھایا. اس طرح صحابہ نے تابعین کی نسل کو سکھایا، تابعین جو انہوں نے اتباع تابعین کی نسل کو سکھایا، پھر ائمہ جو ہیں وہ پھیلے پوری دنیا میں، انہوں نے سفر کیے مہینوں کے، مختلف جگہوں پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی، انہیں درج کیا، بخاری نے، مسلم نے، مفسرین نے. اور یہ علم جو ہے اسی طرح منتقل ہوتا ہے 1400 سال تک، جب تک یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ویڈیو کی، اس سے پہلے فوٹوگرافی کی تھی، یہ نہیں آئی. تو آپ دیکھیں کہ اس علم میں جو برکت تھی، اور اس علم میں برکت کا کیا مقصد ہے میرا، جو وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے اور اس علم کی جو اہمیت اور مقام ہوتا تھا ان کے ہاں، اور جو اس علم کے اہل تھے وہ دیکھیں ان کی جو ہیبت تھی کیا تھی. ہمارے زمانے میں جب سے یہ ٹی وی اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور میں اس پہ نقطے پہ آؤں گا آپ والے کہ لائیو والا، حالانکہ جائز ہے وہ، لیکن آپ دیکھیں وہ ہیبت نہیں رہی، کیونکہ اب وہ ٹی وی میں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ٹی وی پہ لائیو جی ایک عالم شیخ صالح الفوزان اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کا علم ہے. اس ٹی وی پہ کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ ایک نیوز کاسٹر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ایک پرائم منسٹر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ایک اچکے کو بھی ناچنے والے کو بھی دیکھا جا رہا ہے. وہ جو فرق ہے ہیبت کا وہ ختم ہو کے رہ گیا علماء کے لیے. وہ سنتے بھی ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں علماء کو لائیو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سن کے جو ہے نا ہمارا فوکس نہیں ڈیولپ ہوتا، ہمیں دیکھتے ہیں تو فوکس. وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ فوکس کے بعد بھی ان پہ کوئی اس علم کے اثرات نہیں نظر آتے. سبحان اللہ.
کمنٹ میں برا والا تو کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں. ہاں کچھ علماء جو ہیں وہ دروس کرتے ہیں لائیو براہ راست, مطلب اس وقت چل رہا ہے, ختم ہو گیا, ریکارڈ نہیں ہوا, جو اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے الحمدللہ. جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے شیخ کی آواز کافی ہے, شیخ کی لکھی کتاب میرے لیے کافی ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل کی سنت ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ. لیکن اس چیز کو ہمیں اپنے اہل خانہ میں بھی غرض کرنا چاہیے کہ یہ فوٹو اور یہ لائیو ویڈیو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے. جتنا ہم بھی چل کے ایسا ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں لائیو آپ کو ویڈیو جی آپ بہت اچھی جائز ناجائز کا بتا دیا. ہاں جائز ہے, لیکن لوگ جائز کو بھی نہ کتنی دفعہ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو یہ کریں, لیکن وہ کہتا ہے فوکس نہیں بنتا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بری عادت ڈال دی ہے. حالانکہ پھر ہم یہ کہیں کہ آپ صحیح بخاری نہیں پڑھتے, یار میرا فوکس نہیں ہوتا, مجھے کچھ دکھاؤ بخاری دکھاؤ. اب صحیح بخاری کی پوری تمہیں فلم بنا کے دکھائی جائے. اور یہ کیا کچھ لوگوں نے, جب یہ ویڈیو کا زمانہ آیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویڈیو بنی, مختلف کرسچنوں نے اپنے نبیوں پہ بنائی, نعوذ باللہ اس میں ایکٹرز کو استعمال کیا. ناجائز ہے یہ چیزیں. پھر مطلب مقصد یہ کہ پھر یہ جو لائیو کہتے ہیں ویڈیو کہتے ہیں لوگ پھر اس کی حدود کراس کرتے ہیں, اس پہ لمٹ میں نہیں رہتے, ان کا پھر دل نہیں بھرتا. اللہ المستعان.